کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس دن کوئی صاحب سوال کر رہے تھے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک اصول، ایک قاعدہ سماعت فرما لیجیے۔ ہر وہ چیز، ہر ناپاک چیز جو بدن کے اندر سے باہر نکلے، خارج ہوئے، وہ وضو کو توڑ دیتی ہے۔ ہر وہ چیز، ہر ناپاک چیز جو بدن سے باہر نکلے، خارج ہوئے، تو وہ وضو کو توڑ دیتی ہے۔ جیسے پیشاب یا پاخانے کی جگہ سے پیشاب کا نکلنا یا پاخانے کا نکلنا یا کسی اور چیز کا نکلنا، اس سے بھی کیا ہو جائے گا؟ وضو ٹوٹ جائے گا۔ پیشاب کر لیا آپ نے، استنجا کر لیا آپ نے، پاخانہ سے فارغ ہو گئے، وضو ٹوٹ گیا آپ کا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور بہت سے لوگوں کو یہ شک و شبہ ہوتا ہے کہ کوئی گندگی ہمارے جسم پر لگ گئی ہے تو وضو ٹوٹ گیا۔ ناپاک چیز اگر آپ کے جسم پر لگ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، بلکہ آپ جو ہے اتنی جگہ کو دھل لیں، کافی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی طرح اگر آپ نے کسی گندی چیز پر آپ کی نگاہ پڑ گئی، یا کسی کی شرمگاہ کو آپ نے دیکھ لیا، کسی کے سطر کو دیکھ لیا، یا گندی چیز کو آپ نے دیکھ لیا، تو بتاؤ وضو جائے گا یا وضو باقی رہے گا؟ جی چلے جائے گا؟ نہیں جائے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جسم کے اندر سے ناپاک چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آگے کے مقام سے اور پیچھے کے مقام سے جو بھی چیز خارج ہو، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نگاہ کہیں بھی پڑنے سے یا دیکھنے سے، چاہے انجانے میں ہو یا جان بوجھ کر ہو، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ عام طور سے جو ہے ہماری گھر کی مائیں بہنیں جو ہے ننگے بچے کو اگر دیکھ لے تو غصے میں کہہ دیتی کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، یہ ننگا میرے سامنے آ گیا بچہ بغیر چڈی کے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اگر کسی کے سطر کو بھی دیکھا آپ نے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کسی کا بھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو پاخانہ یا پیشاب کرنا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا پاخانہ یا پیشاب کے راستے سے کسی اور چیز کا نکلنا وضو کو توڑ دیتا ہے۔ کیڑا وغیرہ ہے نا، یا گندگی پیشاب پاخانے کے علاوہ پیپ وغیرہ، خون وغیرہ نکل رہا ہے تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ہوا کا نکلنا، ہوا خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ جائے گا۔ بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ نکل کر ایسی جگہ بہنا کہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، وضو توڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ جی آپ کے ہاتھ پر زخم تھا، اس سے خون نکلنا شروع ہو گیا اور نکل کر وہ اس کا بہنا شروع ہو گیا، قطرے دو قطرے بہے گئے، یا ڈائریکٹ زمین پر گر گئے، یا پھر وہ بہتے بہتے تھوڑا آگے سرایت کر گئے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو چونکہ انگلی کا یا ہاتھ کا یا چہرے کا یا پاؤں کا یا جسم کے کسی بھی حصے کا وضو غسل میں دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو ایسی جگہ بہنا جس کا وضو میں یا غسل میں دھونا فرض ہے، خون ہو یا پیپ ہو، اگر بہہ جائے تو اس سے وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ کھانا، پانی یا صفرا کی منہ بھر قے آنا، کھانا کھایا تھا آپ نے، الٹی کر لی، قے آ گئی منہ بھر کے،
یا صفرا ہو گیا آپ کو، یا پانی پیا تھا پورا پانی ہی گر گیا منہ بھر کر کسے کہیں گے؟ منہ بھر کے وہ چیز وہ قے ہوتی ہے جس کو آپ بلا تکلف روک نہ سکے، برداشت کے باہر منہ بھر کر قے آ گئی جس کو آپ روک نہیں سکتے، نہیں روک پائے اور الٹی ہو گئی، قے ہو گئی، اس کو کہتے ہیں منہ بھر کر قے۔ یا ایک ہی دفعہ تھوڑی تھوڑی قے ہوئی، اتنی ہو گئی کہ اس کو اگر جمع کیا جائے تو وہ پوری منہ بھر کر ہو جائے گی۔ ایک ہی قے سے اگر کئی مرتبہ قے ہوئی اور وہ اس مقدار کو پہنچ گئی کہ وہ منہ بھر کو ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ کھانے کی قے ہو یا پانی کی قے ہو یا صفرا کی قے ہو، اگر منہ بھر کر ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو جاتا رہتا ہے۔ اسی طرح سو جانے سے جسم کے جو اعضاء ہے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اعضاء مفاصل کا ڈھیلا پڑنا، باڈی کے جتنے پارٹس ہیں وہ ڈھیلے اگر پڑ جاتے ہیں تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جس سے فقہاء کرام نے ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا کہ آدمی اگر سو جائے، نیند لگ جائے اس کو، تو اس کا وضو جاتا رہتا ہے، اس لیے کہ سونا ناقض وضو نہیں ہے، صرف سونا ناقض وضو نہیں ہے۔ سونا اس لیے ناقض وضو بتا دیا گیا کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کے اعضاء مفاصل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور اس کا دل جو ہے غافل ہو جاتا ہے اور اس کو اپنی خبر نہیں رہتی ہے کہ میرے جسم سے کون سی چیز خارج ہوئی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند جو ہے ناقض وضو نہیں ہے۔ انبیاء کرام جب سوتے ہیں تو ان کے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ اس لیے کہ انبیاء کرام کی آنکھیں سوتی ہے اور ان کا دل جاگتا ہے، انہیں خبر ہوتی ہے، ان کے اعضاء مفاصل ڈھیلے نہیں ہوتے بلکہ مضبوط رہتے ہیں اور وہ غافل نہیں ہوتے۔ ہم جب سوتے ہیں تو ہم غافل ہو جاتے ہیں اور ہمارے اعضاء مفاصل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہوا خارج ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اسی لیے فقہاء کرام نے کہا کہ سونے سے اس طریقے سے سونا کہ جسم کے اعضاء جو ہے ڈھیلے پڑ جائے، اس سے وضو جاتا رہتا۔ اسی طریقے سے بے ہوش ہونا، یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ بے ہوشی طاری ہو گئی کسی پر، بے ہوش ہو گیا کوئی شخص تو وضو ٹوٹ گیا، یا جنون طاری ہو گیا اس پر، مجنون ہو گیا وہ، یا غشی طاری ہو گئی، غش کھا کر گر گیا وہ تو وضو جاتا رہا، یا کسی چیز کا اتنا نشہ کیا کہ چلنے میں اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں، ہے نا، لڑک رہا ہو، لڑکھڑا رہا ہے، بیلنس اس کا جو ہے بگڑ گیا، تو ایسی صورت میں بھی اس کا وضو جاتا رہے گا۔ اسی طریقے سے رکوع اور سجدہ والی نماز میں اتنی زور سے ہنسنا کہ آس پاس والے سن لے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ حالت نماز میں اگر آپ نے اتنی زور سے ہنسا کہ آپ کے پاس میں جو نماز پڑھ رہا تھا اس کو آپ کی ہنسی سنائی دی تو وضو ٹوٹ گیا۔ اور اسی طریقے سے اتنے زور سے ہنسا کہ آپ نے خود نے سن لیا تو آپ کی نماز چلی گئی۔ اور دکھتی آنکھ سے پانی کا آنا، بہنا، آنکھ میں درد ہے، تکلیف ہے، کوئی مرض ہے، بیماری ہے اور اس سے بار بار پانی ٹپکتا رہتا ہے، تو یہ دکھتی آنکھ سے پانی کا ٹپکنا بھی کیا ہے؟ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک بار اور ملاحظہ کر لیجئے
کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ پاخانہ یا پیشاب کرنا، یا پاخانہ پیشاب کے راستے سے کسی اور چیز کا نکلنا، یا پاخانے کے راستے سے ہوا کا نکلنا، بدن سے کسی مقام سے خون یا پیپ نکل کر ایسی جگہ بہنا کہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے کھانا یا پانی یا صفرا کی منہ بھر قے کا آنا وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اس طرح سو جانا کہ جسم کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بے ہوش ہونا، جنون ہونا، غشی کا ہونا، کسی چیز کا اتنا نشہ ہونا کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائیں، وضو کو توڑ دیتا ہے۔ رکوع اور سجدہ والی نماز میں اتنی زور سے ہنسنا کہ آس پاس والے سنیں، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ دکھتی آنکھ سے آنسو کا بہنا وضو کو توڑ دیتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔